بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ عید والوعید سے حضرت کی آج 34ویں نشست انعام الہی پہ ہم چل رہے تھے۔ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ پورا کرایا، یہ اس کا انعام ہے۔ اس میں جو بھی توفیق ملی، وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ منیب، اب اس کو بقا اور برقرار رکھنے کے لیے سعی کرنی چاہیے۔ جو اعمال اس میں ہوتے رہے، تہجد مثلا، چاش، اشراق، اوابین، تو ان کو سارے سال میں جاری رکھیں۔ یہی ہے، اسی کو حضرت بڑھاتے ہیں۔ اس سے اپنے اعضاء کا علاج بھی کرنا محمود ہے کہ اللہ پاک کی ساری چیز عطا ہے۔ اگر سر میں درد ہو، تیل لگانا چاہیے، کوئی مکوی دوا یا غذا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سرکاری مشین ہے۔ دیکھیں، 3 چیزیں جو ہے نا، ان النفس علیک حق آیا ہے کہ 3 چیزیں یہ واجب ہے انسان کے اوپر، اس کے اپنی ذات کے تعلق سے۔ ایک تحفظ صحت، جس کو حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے اعضاء کے علاج بھی کرنا چاہیے، کیونکہ تحفظ صحت جو ہے سرکاری مشین ہے، جیسے حضرات فرما رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے۔ اس کے تحفظ کرنا یہ واجبات میں سے ہے، جنرل ہیلتھ جس کو کہتے ہیں۔ اور تحفظ قوت کی، جو قوت ارادہ ہے، قوت مردانگی ہے، قوت انسانیہ ہے، مختلف قسم کی دی ہوئی ہے، قوت عزم و ارادہ ہے، تو ان چیزوں کو بھی محفوظ رکھنا یہ بھی ایک واجبات میں سے ہے۔ اعدوا ما استطعتم من قوة، اس میں ساری قوتیں آ گئی، ذاتی قوت بھی ہے اور پھر اجتماعی قوت بھی ہے۔ اور تیسری جمعیت خاطر، جو کنسنٹریشن آف مائنڈ جو ہے، پیس آف مائنڈ یا جس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک واجبات میں سے ہے۔ اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ سرکاری مشینیں ہیں، ان کی حفاظت ضروری ہے۔ جیسے انجن کی مشین کو تیل دینا اور صاف کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہاتھ پیر میں درد ہو تو اس کی مالش کرو، زخم ہو تو مرہم پٹی کرو، اور سب میں یہ نیت کرو کہ اس سے صحت ہوگی تو عبادت کامل طور پر ادا ہوگی۔ آتے نا کہ مومن قوی خیر من مومن ضعیف، صحت مند مومن جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے ضعیف کمزور سے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ معذور کی نماز بھی تو کامل ہی ہوتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ گو معذور کی عبادت کا ثواب تندرست کے برابر ہو، مگر تجربہ اکثر یہ ہے کہ حالت صحت میں جیسے تعلق بشاشت کا قلب کو حق تعالی سے ہوتا ہے، مرض میں وہ تعلق نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے ہی دوا کرنا چاہیے، جسم کو کھلاؤ نہیں، صحت کی قدر کرنا چاہیے۔ اپنی جان کو مارنا کوئی تصوف نہیں۔ اس سے کچھ قرب نہ اس سے کچھ قرب ہوتا ہے، ہاں اگر سمن مفرط ہو تو اس کے کم کرنے کی اطباء ضرور تدبیر کرتے ہیں۔ موٹاپا اگر بڑھ جائے تو یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے، جس کو سمن کہتے ہیں، کہ چربی چڑھ گئی زیادہ، حضرت فرما رہے ہیں زیادہ ہو گئی، تو اس کو بھی تدبیر کرتے ہیں، مگر اس وقت بھی اپنی رائے سے تقلیل غذا نہ کرو، کھانے کو کم نہ کرو، بلکہ شیخ کا اتباع کرو، ورنہ بجائے نفع کے ضرر کا اندیشہ ہے کہ نقصان ہوگا۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک ذاکر کو تقلیل غذا سے منع فرمایا تھا
کہ کھانے میں کمی نہ کیا کرو۔ انہوں نے اپنے کچھ حالات بیان کیے تو مولانا نے فرمایا کہ دماغ میں پیس آ گیا ہے، جنون کا مقدمہ ہے، یعنی تمہاری دماغی حالت میں کچھ بگاڑ سا ہے اور یہ پاگل پنے کی شروعات کی علامات ہیں۔ تم تقلیل غذا موقوف کر دو، اپنی خوراک کم کرنا چھوڑ دو اور دماغ کا علاج کرو۔ مگر وہ تو ان کشفیات کو کمال سمجھے ہوئے تھے کہ کشف مجھے ہوتا ہے، تو یہ کمزور دماغ والے مجنوں کو بھی اکثر ہوتے ہیں، اس لیے مولانا کے قول پر اعتماد نہ کیا۔ بالآخر جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا اور سارے اذکار اشغال موقوف ہو گئے، رہ گئے۔ پھر یہ حالت تھی کہ بالکل ننگے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اعضاء کو سرکاری مشین سمجھ کر کبھی تیل بھی دیا کرو، گریسنگ جیسے کرتے ہیں، دودھ گھی بھی کھایا کرو، اچھی خوراک کھاؤ۔ اس حیثیت سے ان کی محبت کرنا، حفاظت کرنا، جتنے اعضاء جوارح اللہ نے دیے ہوئے ہیں، قوتیں دی ہوئی، اس کی حفاظت کرنا، اور جب ان سے خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہو جائے تو اس پر ان کی تعریف کرنا سب محمود ہے۔ یہ اللہ کی قابل حمد ہے کہ اللہ اپنے اعضاء جوارح سلامت دیے۔ میں اکثر دوستوں کی دعا بتایا کرتا ہوں، اللہ متنا باسمائنا ابصارنا قواتنا ما احییتنا، اے اللہ ہمارے سلامت رکھ کانوں کو، آنکھوں کو، سنوائیوں کو، بینائیوں کو اور ساری قوتوں کو جب تک زندہ رکھ۔ یہی مطلب ہے اس شعر کا۔ شکر اللہ کہ نہ مردم و رسیدم بدوست، آفری بدربری ہمت مردانہ ماں۔ شکر ہے کہ اللہ پاک نے سلامت رکھا، ہم پہنچ گئے اپنے دوست کے پاس۔ اللہ پاک کی دی ہوئی ہمت سے ہم پہنچ گئے ہیں منزل تک۔ بس رمضان کا ختم ہو جانا بھی نعمت ہے کہ ہم سے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ اگر رمضان ختم نہ ہوتا تو اس کامیابی کی مسرت کیوں کر حاصل ہوتی، اور کامیابی پر جو انعام کثیر ملتا ہے وہ کیسے ملتا؟ البتہ جس نے رمضان کو ضائع کیا ہو اس کے لیے ختم رمضان موجب حسرت ہے، افسوس کرے گا۔ جیسے اب محکمہ بندوبست بند ہو گیا تو ملازمت تلاش کرنے والے رو رہے ہیں کہ ہائے تنخواہ ملنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ حضرت کے زمانے میں تو یہ بندوبست زمینوں کی پیمائش وغیرہ اور حساب کتاب، آج کل کرونا کی وجہ سے بہت سی چیزیں بند ہو گئی ہیں، تو لوگ رو رہے ہیں ہائے تنخواہ کہاں سے ملے گی، کھائیں گے کہاں سے۔ حکومت تک پریشان ہیں کہ غربت کا سیلاب آئے گا، آپ جو ہے کھائیں گے کہاں سے لوگ۔ مگر ایک وہ ملازم ہیں جو زمانے بندوبست میں سرکاری خدمت انجام دے چکے ہیں، وہ اس کے بندوبست ہونے سے خوش ہیں، کیونکہ ان کے حسن کارکردگی پر اتنا انعام ملا ہے کہ گھر بھر گیا ہے۔ یعنی جو فضول خرچ لوگ نہیں تھے اور اپنی اس کو انہوں نے ضرورت کے مطابق آمد و خرچ کیے، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا ہے۔ ان قسم کے حالات، بیماری یا بے روزگاری، اس کے حالات آنے سے وہ سنبھال لیتے ہیں، کیونکہ ان کو حسن کارکردگی پر اتنا انعام ملا ہے کہ گھر بھر گیا۔ پھر بعض کو اس محکمے کے بند ہونے پر دوسرے محکمے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، وہ تو اور زیادہ خوش ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے یہاں تو ہمیشہ یہی صورت ہوتی ہے کہ ایک محکمہ بند ہو جانے پر ملازموں کو بیکار نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ دوسرے محکمے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔
تو یہاں جو ایک دم حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.